الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. وقال اللہ تبارک وتعالی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. وقال تعالی ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے عنوان سنا کہ امت مسلمہ پر یا مسلمانوں پر رافضیت کے اثرات. رافضیت ہمارے یہاں جب اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو عام طور سے شیعیت، تشیع اور شیعہ کا مترادف ہی مانا جاتا ہے. علمی دنیا میں شیعوں کے جو مختلف فرقے اور ان کے نقطۂ نظر کا فرق بیان کیا جاتا ہے. ان کے درمیان کچھ اختلافات اور فرق ہیں. تو اس ضمن میں شیعیت کو، رافضیت کو شیعیت کا ایک حصہ مانا جاتا ہے، اور عام طور سے بہت سارے لوگ دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال بھی کرتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شیعوں کے متعدد فرقے ہیں. بعض علماء نے 32، بعض نے 37 اور بعض نے 50 سے زیادہ گنائے ہیں، کچھ کم اور کچھ زیادہ. متعدد فرقے ہیں. آج ہمارے یہاں جو ایران کی حکومت مثال کے طور پر پائی جاتی ہے، اس میں 95% شیعہ ہیں، اور یہ وہ شیعہ ہیں جن کو امامیہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، 12 امام والے. تو غلبہ عام طور سے دنیا میں انہی کا ہے. ان کے علاوہ بھی شیعوں کی بہت ساری، جس میں آپ نے حوثیوں کا نام سنا، زیدی ہے وہ، کچھ جو ہے کیسانی ہیں، کچھ ان کی ایسی قسمیں ہیں جن کا تذکرہ ابھی میں کروں گا، جس نے امت کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا. تشیع کے تعلق سے اہل تشیع یا رافضیت اور امامت کے بارے میں عربی کی انسائکلوپیڈیا الموسوعۃ المیسرہ، اس میں ان کا تعارف، ان کے عقائد، ان کے امتیازات، ان کی بڑی شخصیات، ایسے متعدد لوگوں کا ذکر کر کے، اور پھر ان کی کچھ تاریخی چیزیں، ان کے عقائد و نظریات کا ذکر کرنے کے بعد، یہ صاحب جو نتیجے کے طور پر ایک لجنہ نے، بہت سارے علماء مل کر انسائکلوپیڈیا تیار کرتے ہیں. انہوں نے جو نتیجے کے ساتھ کہا کہ وَيَتَّضِحْ مِمَّا سَبَقَ، یعنی جو پیچھے گزر چکا اس سے جو حاصل ہوتا ہے. اور یہ باتیں ظاہر سی بات ہے، موسوعہ میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ حوالوں سے، دلیلوں سے، اور خود انہی کی کتابوں کا زیادہ تر اختیار کر کے، مطلب حوالہ دے کر بیان کیا گیا ہے. تو ان کی یہ عبارت میں سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ کم الفاظ میں بہت ساری باتیں اس میں موجود ہیں، اور ہمارے عنوان سے براہ راست اس کا تعلق ہوتا ہے کہ رافضیت کا، شیعیت کا مسلمانوں پر اور امت مسلمہ پر کیا اثر پڑا. اگر ہم اس کو اس طرح بیان کریں کہ یہ اثرات الگ الگ پہلوؤں سے ہیں، تو عقائد کے تعلق سے، اجتماعی ڈھانچے کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور جو ہے روزمرہ کے معاملات اور رہن سہن، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے، ہر جگہ رافضیت کے کچھ نہ کچھ اثرات آپ کو نظر آئیں گے. موٹے طور سے میں کہوں گا کہ ایک تو تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کا جو اجتماعی ڈھانچہ ہے، مسلمانوں کے مختلف فرقے یا امت مسلمہ ہیں، اس پر جو اثرات رافضیت نے مرتب کیے ہیں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. کہ غیر مسلموں کو یہ میسج دیا اور ان کو یہ گویا ظاہر کیا گیا، موقع ملا یہ بیان کرنے کا کہ دیکھیے مسلمانوں میں اتنے اختلاف ہیں، مسلمانوں کی تاریخ جنگ و جدال سے بھری پڑی ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں، آپ کے زمانے کی جنگیں کتنی کم ہیں. حکمت عملی دیکھیے، جتنی بھی جنگیں ہیں 18، 19، 20 ملا کر، ان میں دونوں طرف کے مقتولین کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے. 1000 کچھ تک بتاتے ہیں، کچھ لوگ 1000 سے کم بتاتے ہیں. 18-19 جنگوں میں، جن میں سے اکثر میں مٹبھیڑ ہوئی، کئی بڑی جنگیں ہوئی.
آج کی ایک چھوٹی سی جنگ بلکہ چھوٹا سا فساد ہوتا ہے کسی شہر میں تو ان کے مرنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک ریاست میں فساد ہوا تھا گجرات میں، دیکھ لیجیے. پھر اس کے بعد جو ہے امن اطمینان کا جو دور گزرا، خلفائے راشدین کا دور، اور اس کے بعد کا ایک مقام پر سازشیں کی جا رہی ہیں، مخالفتیں کی جا رہی ہیں، کہیں ایک جگہ جنگ ہو رہی ہے. یہ ایک حصے میں ہو رہا ہے سیاسی اعتبار سے، باقی پورے عالم اسلام میں امن و امان ہے، لوگوں کے حقوق غالب ہیں، اسلام کو غلبہ حاصل ہے. اس پورے اکثریت کے حصے کو چھوڑ کر ایک واقعے کی بنیاد پر پوری تاریخ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر جگہ جنگ ہو رہی تھی. خیر، شیعیت نے، رافضیت نے اسلامی تاریخ کو ایسا داغدار بنایا کہ لوگوں کو یہ غلط بات پھیلانے کا موقع ملا کہ اسلام میں یا مسلمانوں کا مزاج، ان کی تاریخ جنگ و جدال سے بھری پڑی ہے. اور پھر انہوں نے بہت سارے ٹکڑے کر دیے مسلمانوں میں، اور پھر تاریخی اعتبار سے انہوں نے جہاں خود مسلمانوں کی مخالفت کی، مسلمانوں کو الگ الگ فرقوں میں بانٹا، ساتھ ہی ساتھ یہود، نصارہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کی ہر زمانے میں آج بھی تو کچھ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ سے لڑ رہا ہے، وہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے. سیاسی طور سے ایک حالات بن گئے ہیں، ورنہ ان کی آپس میں بڑی یاریاں ہیں، ایک دوسرے کا تعاون ہے. سنیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے آپس کے ایجنڈے ہیں، منصوبے ہیں، اور ہر جگہ کرتے رہے، شام میں، عراق میں، اور یمن میں، ہر جگہ کر رہے ہیں اور ابھی بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو تیل کا جھگڑا، تجارتی مقاصد کا ٹکراؤ، اس بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے ظالمین کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا. تو ایک پہلو یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے انہوں نے امت مسلمہ کا ڈھانچہ کیا بنایا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ عقائد اور دین کے اعتبار سے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب کیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث اور خالص اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن روافض نے اسے مسلمانوں کو اس طرح پیش کر کے اسلام کا حصہ پیش کیا کہ وہ لوگوں نے، مسلمانوں کے بہت بڑے طبقوں نے، کچھ فرقوں نے اور بہت سارے عوام نے اسے اسلام اور دین کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیا. یہ تو پہلوؤں کو سامنے رکھیے، اور ان دونوں کا ایک مختصر خلاصہ اس چھوٹی سی عبارت میں آتا ہے 5-6 لائن میں. یہ الموسوعہ کی عبارت ہے: ان التشیع الاول بدأ كحزب یرا حقیت علی ابن ابی طالب فی الخلافہ. کہہ رہے ہیں کہ پہلا ابتدائی تشیع، جس کو شیعیت کہتے ہیں، یہ بات بھی دھیان میں رہے. شیعیت ہو، صوفیت ہو، اور ایسے کچھ فرقے، ابتدا میں ان کی شکلیں الگ تھیں. اس وقت کے تعلق سے جو تبصرے یا بیانات ملتے ہیں، اور بعد کے تعلق سے ان کے بگڑے ہوئے عقائد اور شکل و صورت کی شکل میں جو بیانات ملتے ہیں، اس سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور پہلے کی شیعیت سے متعلق، پہلے کی صوفیت سے متعلق جو کچھ لوگوں کے اچھے تبصرے ہیں، اسے پیش کر کے بعد کی بگڑی ہوئی شکل کو پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بہت بڑی بھول ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تشیع اول تھا، یعنی ابتدائی دور میں جو شیعیت تھی، وہ یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں. یہ ہم جانتے ہیں، ان کے فضائل مناقب مانتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا زیادہ حقدار ماننے پر مشتمل تھا یہ پہلا ابتدائی فکرہ. کہاں سے آیا میں بھی اسے بیان کروں گا. پھر آگے جب معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو ثم تطور حتى اصبح فرقة عقائدية وسياسية انضوى تحت لوائها كل من اراد الكيد للاسلام والدولة المسلمة. ایک جملے میں لمبا چوڑا مضمون سمٹا ہوا ہے، تفصیل سمٹی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جب اس نے ترقی کر کے ایک عقیدے اور سیاسی حیثیت کا گروہ، فرقے کی شکل اختیار کر لی، عقائد اور خاص عقائد اور سیاست پر مشتمل فرقے کی شکل اختیار کر لی. علامہ احسان الہی ظہیر اور دوسرے لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ابتداءً یہ جو شیعیت تھی یہ سیاسی رنگ میں رنگی گئی ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف مظاہر ہوا قاتلین عثمان کے قصاص کے سلسلے میں، تو اس وقت تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے علامہ احسان الہی ظہیر نے اور دوسرے علماء نے ایسے حوالے پیش کیے کہ اس وقت یہ لکھا جاتا تھا
کہ یہ فلاں اور فلاں شیعان علی میں سے ہے اور فلاں فلاں شیعان معاویہ میں سے ہے، یعنی معاویہ کا گروہ اور علی کا گروہ رضی اللہ عنہما. تو ان کو گویا جو ایک بنیاد بن گئی تھی آپس میں غلط فہمیوں کی بنیاد پر، اس وقت کے حالات ایسے تھے. ہاں اگر آپ تاریخی اعتبار سے صحیح واقعات پر نگاہ ڈالیں گے تو واقعی بہت سارے معاملات ایسے تھے جس سے شک و شبہ پیدا ہوتا تھا. اور آپ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور ان کے گروہ کی طرف سے غور کریں گے کہ کس بنیاد پہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ حضرت علی سے کہتے تھے کہ پہلے آپ قاتلین عثمان کو سزا دیجئے، قصاص کیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی موقف تھا ان کا. اور حضرت علی کہتے تھے کہ آپ پہلے بیعت کیجئے پھر ہم آپ کو وہ معاملہ کریں گے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. تو حضرت امیر معاویہ اور ان لوگوں کے پاس جو خبریں تھیں وہ کہتے تھے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو قتل عثمان میں شریک ہیں، ہاں لہذا اگر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ ہمارے خلاف آپ سے یہ آرڈر نکلوا لیں گے، آپ سے آرڈر نکلوا لیں گے کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے اور ان کو بھی سزا دی جائے. تو ہم جب آپ پر بیعت کر لیں گے تو آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوں گے اور ان کی بات آپ کے نام سے آئے گی، ماننا پڑے گا. حالات ایسے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل مدینہ میں ہوا، شہید مدینہ میں کیے گئے، اور آپ کے خون آلود قمیص اور آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دمشق پہنچائی گئی جہاں حضرت امیر معاویہ والی تھے، اور وہاں کی جامع مسجد کے منبر پر رکھ کر بتایا گیا، کہا گیا لوگوں کو چیخ چیخ کر کے دیکھو تمہارے خلیفۃ المسلمین کے ساتھ کتنا بھیانک سلوک کیا گیا، اور لوگوں کو جذباتی بنایا گیا، جوش دلایا گیا. وہ جوش میں آنا ایک فطری بات تھی. خیر ان تفصیلات کے میں جو میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حالات ایسے تھے کہ کوئی موقف اختیار کرنا یا ایک دوسرے کے تعلق سے شکوک و شبہات کا پیدا ہونا فطری بات تھی. ہاں تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جب دونوں کو ایک جو گروہ تھے شیعان علی اور شیعان معاویہ کہا جاتا. تو حضرت اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو شکل تھی اس وقت، آج کے زمانے میں جیسے ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کا کچھ سیاسی حکومتی اختلاف ہو جائے، اس ٹائپ کا اس قسم کا یہ اختلاف تھا. عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس فرقے نے، شیعیت نے، تو حب آل بیت کے پردے میں چھپ کر اس نے ایک باقاعدہ عقیدے کی اور دینی شکل اختیار کر لی. تو یہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا میں کہ یہاں تک کہ یہ عقیدے اور سیاست پر مشتمل ایک فرقے کی شکل اختیار کر لی. ان ذوا تحت لوائها، اس کے جھنڈے کے نیچے، جس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہونے لگے، سمٹ گیا کل من اراد القید للاسلام والدولۃ المسلمہ، ہر وہ شخص اور ہر وہ گروہ جو اسلام اور مسلمان حکومت کے خلاف سازش کرنا چاہتا تھا. یعنی اس زمانے میں اس نے عقائد اور سیاست کی ایسی شکل اختیار کر لی کہ اب اس زمانے میں کوئی بھی فرد، کوئی بھی گروہ اور جماعت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف اگر کوئی سازش کرنا چاہتا، نقصان پہنچانا چاہتا، تو اسے اس کے سائے میں جگہ مل جاتی، اس سے سہارا مل جاتا ہے. اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنی باتوں پر پھیلی ہوئی چیز ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں حتی ان المتتبع للتاریخ الاسلامی لا يكاد يرى ثورة او انفصالا عن الدولة الام او مشكلة عقائدية الا وكان الشيعة بفرقها المتعددة وراءها. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلامی تاریخ کی جستجو اور تتبع کرنے والا آدمی غور سے دیکھے گا، تحقیق کرے گا، تتبع اور جستجو کرے گا، اسلامی تاریخ پر نظر ڈالے گا، تو وہ پائے گا، کیا پائے گا کہ اس وقت اسلامی تاریخ میں جو بھی تحریک اٹھی حکومت کے خلاف، ثورہ کا لفظ ہے عربی میں جس کا ترجمہ انقلاب کیا جاتا ہے. انقلاب اسلام میں نہیں ہے، دعوت ہے ہمارے ہاں. تو حکومت کے خلاف، یعنی حکومت کے خلاف حکومت کو بدلنے کی کوششیں، یعنی یہ انقلابی کام. اور کوئی بھی حکومت سے جو فیڈرل حکومت ہے، اب دولت الام کہا، یعنی جو سینٹرل حکومت ہے، مسلمانوں کی مرکزی حکومت ہے، اس سے الگ ہونے کی کوئی تحریک اگر ہوتی یا کوئی طاقت اگر کھڑی ہوتی یا کوئی بھی عقائد کی مشکل پیدا ہوتی. دو باتیں ہیں، سیاسی اعتبار سے ایک بات کہی اور دوسری بات کہی کہ عقائد کے اعتبار سے
اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کوئی گمراہی آ رہی ہے، نیا اصول بنایا جا رہا ہے، نیا گروپ بن رہا ہے، نئے ضابطے بیان کر رہے ہیں، بدعت و خرافات اور شرکیہ چیزوں کو اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے، ایسے جتنے بھی مشکلات ہیں عقیدے کی کوئی بھی پیدا ہوا تو شیعہ اپنے متعدد فرقوں کے ساتھ اس کے پیچھے ضرور ہوتے تھے، یا تو براہ راست اس کے پیچھے ہوتے تھے یا ان کا کچھ نہ کچھ اس میں مدد اور تعاون ہوتا تھا۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو جو باطنیہ اور باطنیہ کے مختلف فرقے پیدا ہوئے آج کے زمانے میں ہم بہت کم نام سنتے ہیں، عالم اسلام میں عرب کے لوگ جانتے ہیں۔ دروز ایک فرقہ ہے، کرامتہ ایک فرقہ ہے۔ یہ کرامتہ وہی فرقہ تھا جس نے حرم میں حملہ کر کے جو ہے حجر اسود کو اکھاڑ لیا تھا اور 20-22 سال تک اسے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھا۔ ہاں، فاطمی اور عبیدیوں کے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے حرم کے اندر قتل عام کیا تھا، حرم کے اندر قتل کیا، خون بہایا تھا زمین پر، فرش پر، حرم کے فرش پر جو خون کی جو ہے تہ جم گئی تھی۔ یہ کرامتہ، دروز، محمرہ ایک فرقہ ہے، اب یہ پتہ نہیں پائے جاتے کہ نہیں پائے جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے متعدد فرقے ہیں جو شیعیت اور رافضیت کے پیٹ سے جنم پائے۔ یہ الگ فرقہ اگرچہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں لیکن ان کی جڑ بنیاد رافضیت اور شیعیت ہی ہے۔ ہاں، چنانچہ کہہ رہے ہیں اسی طرح ابھی میں بیان کروں گا کہ جو ہمارے گرد پیش میں صوفیت اور تصوف کی شکل میں ایک مستقل مذہب ہے اور اس کے مختلف سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، رفاعیہ، سہروردیہ اور بہت سارے سلسلے ہیں، اور تقریباً سب کے سب تقریباً اہل بیت کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی، ان کو وجود دینے میں بھی شیعیت کا ہاتھ ملے گا۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے جو کتاب لائی ہے اس میں حوالوں کے ساتھ ایسی کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، کچھ اقتباسات میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج کی اس مجلس کو آپ عام تقریر اور خطاب کی طرح نہ لیں، موجودہ حالات میں یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ غور سے اس کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوگا کہ ایسی کئی مجلسیں اگر منعقد کی جائیں اور گھنٹے گھنٹے کی کئی وقت دے کر تقریر اور خطاب کیا جائے تو پورا موضوع کا ہر پہلو جو ہے سمٹ پائے گا، ایک دو خطاب میں نہیں ہوگا۔ میں اختصار کے ساتھ یہ باتیں پیش کر رہا ہوں، اسی تناظر میں نے انسائکلوپیڈیا کی یہ عبارت ابتدا میں پیش کی کہ بہت ساری باتیں مختصر میں اس میں سمٹ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آگے کہتے ہیں، تو میں ایک بات کہی کہ جو گمراہ فرقے اپنے الفاظ میں، سادے اور آسان الفاظ میں ان کی بات کو میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ جتنے گمراہ فرقے اسلامی تاریخ میں پیدا ہوئے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے چیلنج بنے، ان میں سے اکثر و بیشتر شاید ہی کوئی ایسا ملے جس کے پیچھے شیعیت اور رافضیت کا ہاتھ نہ ہو۔ مسلمانوں پر کیسا اثر ڈال رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جیسے آپ اور ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، اب ایک آدمی قرآن و حدیث کو ماننے والا تھا لیکن گمراہی کا شکار ہو کر، جہالت میں پڑھ کر کوئی غلط عقیدہ، گمراہی، کوئی بدعت، کوئی انحراف، قرآن حدیث کے خلاف کوئی عقیدہ اور کوئی اصول اختیار کر رہا ہے تو گمراہ ہو رہا ہے نا۔ تو یہ مسلمانوں پر اثر ہوا نا۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان، صحیح مسلمان، کتاب و سنت کو ماننے والا، وہ جو ہے معتزلی بن گیا، جہمی بن گیا، قدری بن گیا، تقدیر کا انکار کرنے والا بن گیا، حدیثوں کا انکار کرنے والا بن گیا، معجزات کا انکار کرنے والا بن گیا۔ تو ایسے جتنے فرقوں نے اس قسم کے اصول اور نئی نئی چیزوں کو اور گمراہیوں کو اختیار کیا، ان میں اکثر آپ مطالعہ کریں گے تو پیچھے رافضیت کا اثر ملے گا یا ان کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ملے گا۔ اسی لیے آئے گا وَلِہَٰذَا اسْتَبَغَ التَّارِيخُ الْإِسْلَامِ بِكَثِيرٍ مِنَ الثَّوْرَاتِ وَالتَّمَزُّقِ، اسی کے نتیجے میں، اسی کے سبب سے اسلامی تاریخ بہت سارے انقلابات اور بہت سارے جو ہے اختلافات، تمزق یعنی پھٹن، جو ہے ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جانا، اور بہت ساری تقسیمات کا شکار ہوئی۔ اسلامی تاریخ ایسے رنگوں سے رنگ گئی۔ وَنَظْرًا لِوُجُودِ عَنَاصِرٍ مُنْدَسَّةٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ يَهُمُّهَا اسْتِمْرَارُ هَذَا الْخِلَافِ فَإِنَّ الْمُشْكِلَةَ لَمْ تَنْتَهِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ساتھ ہی مسلمانوں کے بیچ ایسے لوگوں کا وجود جن کو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پسند تھا اور اس میں ان کے منفی مقاصد کو جو ہے سکون ملنے کا راستہ ملتا تھا، اپنے مقاصد کو، اپنے دل کو سکون دینے کا راستہ ملتا تھا، ایسے طبقات مسلمانوں میں پائے جاتے رہے۔ یہ اللہ کا امتحان بھی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے مخالفین، اللہ کے رسول کے سماج میں منافقین تھے، یہ آج کے منافقین ہیں عقیدے کے اور کچھ اعمال کے۔ تو
تو مسلمانوں میں ایسے گروہ کے پیدا ہونے کے رہنے کی وجہ سے جو جن کے نزدیک یہ بات اہم تھی، لفظی ترجمہ اہم تھی کہ یہ اختلاف جاری رہے، مسلمانوں کا جھگڑا چلتا رہے تو ان کا کام، ان کی روٹی سکتی رہے گی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فَإِنَّ الْمُشْكِلَةَ لَمْ تَنْتَهِ، مشکلہ اور پریشانی ختم نہیں ہوئی، بل استمر الخلاف، بلکہ اختلافات جاری رہے. وَكَانَ التَّشَيُّعُ، اب یہ اگلا جملہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، غور سے سنیے. وَكَانَ التَّشَيُّعُ يَكُونُ دِينًا مُخْتَلِفًا عَنِ الْإِسْلَامِ تَمَامًا، کہہ رہے ہیں کہ اور قریب قریب ایسا ہے معاملہ کہ تشیع، رافضیت یا شیعیت، اسلام، دین اسلام کے مقابلے میں پورے طریقے سے ایک دوسرا دین بن جائے. اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں گے کہ شیعیت اسلام کے نام پر، پھر سے غور سے سنیے، شیعیت، رافضیت اسلام کے نام پر اصلی اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرا دین ہے، پیرالل دین ہے، جس کا تانا بانا مسلمانوں جیسا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں میں نے ابھی کئی جگہ تقریروں میں ایک بات کہی کہ آپ عقیدہ توحید، اللہ رب العالمین پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان کی جتنی بنیادیں ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے جتنے ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادتیں، سب لے لیجیے. اس کے علاوہ آپ نماز کے جو دوسرے احکامات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، شادی بیاہ، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، یہاں تک کہ وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، کوئی بھی مسئلہ لیجیے، قرآن و حدیث سے اہل سنت والجماعت، سنی جو کہلاتے ہیں شیعوں کے مقابلے میں، جو مسئلہ مانتے ہیں، جس طریقے سے بیان کرتے ہیں قرآن حدیث کی بنیاد پر، آپ ہر مسئلے میں میں جہاں تک جانتا ہوں ایسا کہیں نہیں پائیں گے کہ 100% رافضی وہی مانتے ہیں جو اہل سنت مانتے ہیں. ان کی توحید میں بھی فرق ہے. اللہ رب العالمین کو ہر چیز پر قادر نہیں مانتے. اللہ کے علم کے تعلق سے ان کے ہاں اقوال ہیں، الگ الگ فرقے ہیں. تقدیر کا انکار بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مانتے ہیں. تو ایمان باللہ میں فرق ہے. رسول کی حیثیت تو بڑی مجروح ہے. رسول کے مقابلے میں ائمہ کو کھڑا کر دیا. ان کے ہاں اماموں کا درجہ اللہ سے بھی، رسولوں سے بھی بڑا ہے. ائمہ معصومین، یہ 12 اماموں کو جو مانتے ہیں، 12ویں امام تو موہوم ہے، تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کو کہتے ہیں کہ وہ اصلی قرآن لے کے سورہ من رعا کے غار میں چھپے ہوئے ہیں. اور جب دنیا میں 313 اصلی اور خالص شیعہ ہوں گے تب وہ نکلیں گے، نکل کے ان کے ذریعے سے حملہ کریں گے مدینہ پر. مدینہ میں جا کے اللہ کے رسولوں کے بغل سے جو ہے ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی قبر کو کھود کر نکالیں گے، ان کو سولی پہ چڑھائیں گے، ان کے ماننے والے لوگوں کو سولی پہ چڑھائیں گے. حضرت عائشہ کو قبر سے کھود کر ان پر نعوذ باللہ زنا، بدکاری کی سزا کو نافذ کریں گے. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے عقیدے کا حصہ ہے. آج بھی مانتے ہیں، چھاپتے ہیں. خمینی کی کتاب میں بھی اور ان کے بعد بھی آج بھی چھاپ رہے ہیں، مان رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. ہمارے سامنے تقیہ کرے کہتے ہیں نہیں وہ ہمارا مسلک نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا ان کے دین کا حصہ ہے، تقیہ اس کو کہتے ہیں. تو خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی. یہ میں کہہ رہا تھا یہ یہاں کہ دین کے، اسلام کے مقابلے میں شیعیت ایک مستقل، یہ انسائکلوپیڈیا کی بات ہے، بہت سارے علماء کی بات ہے یہ. اور میں نے اس کے ثبوت کے طور پر یہ بات کہی کہ آپ وضو کے طریقے میں بھی فرق. ہم پیر دھوتے ہیں وضو میں، وہ مسح کرتے ہیں. ہم موزے بھی مسح کرتے ہیں اور بغیر موزے کے بھی مسح کرتے ہیں. قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جگہ فرق ملے گا آپ کو. خیر، اور یہ فتویٰ آپ نے سنا ہوگا، میں نے شاید آکوٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ خمینی کا فتویٰ تھا جو مر گیا، کہ اگر کسی بستی میں کوئی شیعہ رہتا ہے، کسی بستی میں کوئی شیعہ ہے اور اس کو کسی شریعت کے مسئلے میں ضرورت پیش آ جائے کہ مجھے اس میں شریعت کا کیا مسئلہ ہے اس کو معلوم کر کے عمل کرنا ہے، اور وہاں کوئی شیعہ عالم نہیں ہے اس بستی میں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو خمینی نے کہا کہ اس بستی میں اگر کوئی سنی عالم ہے تو اس سے جا کے مسئلہ پوچھے گا. اس سے مسئلہ تو پوچھے گا، لیکن سنی عالم جو جواب دے گا، وہ جو بھی جواب دے گا یہ شیعہ آدمی اس کی مخالفت کرے گا. تو خمینی کہتا ہے کہ اگر اس نے غلط کام بھی کیا تو سنی کی مخالفت کا ثواب اسے ضرور ملے گا. نوٹ کیجئے، یعنی رافضیت سنیت اور اصلی اسلام کی مخالفت کے لیے بنایا گیا ہے. ان کے قوام میں، بنیادی مزاج میں یہ بات پائی جاتی ہے
کہ ہمیں سنی کی مخالفت کرنی ہے، اور پوری تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا، ان کے دین میں ملے گا. ہاں چلیے آگے دیکھتے ہیں. تو کہا کہ قریب ہے کہ شیعیت اور تشیع اسلام سے مختلف پورے کے پورے تماماً مکمل طور پہ اسلام سے مختلف دین کی حیثیت رکھتا ہو. اب آگے یہ کہتے ہیں وقد استغلت الدوائر الغربیہ والمستشرقون هذا الخلاف، اس اختلاف کو مغرب کے، یورپ اور امریکہ، مغربی حلقوں نے، مغربی اداروں نے اس کو بنایا اور اس سے فائدہ اٹھایا. اس اختلاف کو لتصویر المسلمین شیعا و احزابا متناحرہ، ایسے مسلمانوں کی ایسی تصویر کشی کرنے میں کہ دیکھیے مسلمان الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں، خونریزی کرنے والے اختلاف والے گروہ ہیں. بلکہ بل یقارنونہ بالمسیحیہ، بلکہ مسلمانوں کو مسیحیوں سے موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، جن کی فرقوں کی تعداد سینکڑوں میں بڑھ گئی. بنیادی طور سے اللہ کے رسول کے فرمان ہے 71 72، وہ ایک تفصیل ہو جائے گی دوسری. یہ میں نے انسائکلوپیڈیا کی ایک عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش کی، یہ بتانے کے لیے کہ رافضیت کا کتنے جوانب سے پوری اسلامی تاریخ میں بھی اور ہمارے ہاں جو مختلف قسم کی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، الگ الگ فرقوں کی شکل میں، الگ الگ گمراہیوں کی شکل میں، آپ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں رافضیت اور شیعت کا اثر پائیں گے. یہ تو ان کی بات ہے. میں ایک جملہ یہاں اور بڑھا دوں، جو گمراہ ہو گئے، جو اہل حق کہلا رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں بھی شیعت کے، رافضیت کے کچھ نہ کچھ جراثیم پائے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں آج کے ماحول میں نوجوان جہاں یہود نصارہ سے مظلومیت کے احساس میں ڈوبے ہوئے ہیں، دشمنان دین سے اپنے آپ کو دبا ہوا پاتے ہیں، کچلا ہوا پاتے ہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے ان دشمنوں کے خلاف کوئی اٹھتی ہوئی آواز نظر آتی ہے نہیں، تو یہ اس کے پیچھے دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں، مسلمانوں کا مسیحا سمجھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، ہماری ہمدردی، ہماری تائید، ہمارے تعاون کے لائق ہے. تو ابھی جو ایرانی جنگ شروع ہوئی، اس پس منظر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایران اسرائیل اور امریکہ سے بھڑ گیا، تو اس کی خوب اندھی تائید کرنے لگے. اور عوام تو عوام، خواص بھی، بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار بھی جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، فلمیں بنا کر، ویڈیو بنا کر لوگوں میں ڈال رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور سعودی عرب کے لوگوں کی تنقید کر رہے ہیں، جن کا عقیدہ توحید ہے، جن کا منہج قرآن و سنت والا ہے، جو پوری دنیا میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، قرآن چھاپ کے بیچتے ہیں. جو یورپ اور امریکہ میں جو مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کون ہے؟ اس کا سبب بننے والے اللہ نے سب سے زیادہ سعودی عرب اور کویت کے لوگوں کو بنایا. یہاں کے علماء ہیں، پوری دنیا کے لوگ وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں بچے، ان کے اخراجات پر. ان کی خدمات کو کتاب میں سمیٹ نہیں پائیں گے آپ. حرمین شریفین، حج اور عمرہ والا تو پوری دنیا دیکھتا ہے. انہوں نے کہاں یورپ اور امریکہ میں کتنی بڑی بڑی لائبریریاں بنا دی، کیسے مبلغین بھیجے ہیں، ہاں اسلامک سینٹرز بنائے ہیں مساجد کی تعمیر کے یورپ اور امریکہ میں. میں وہ بیان کروں تو اس میں کافی وقت چلا جائے گا. ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں، اور تعریف کس کی کہہ رہے ہیں؟ یہ آج کے موجودہ دور میں جو اثرات ہیں، تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ جس کی پوری تاریخ مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں، قتل عام کرنے میں گزری ہے. جن کا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو ہمارا ہے، ان کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے، محمد رسول اللہ صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، صحابہ پر ایمان درست نہیں ہے، ہم ان کی تائید کر رہے ہیں. مطلب آپ اسلام کے مخالفین کی تائید کر رہے ہیں، اور وہ یہود و نصارہ کے ہتھ کنڈے ہیں، پچھلکو ہیں، ان کے ساتھی ہیں، معاون ہیں، آج بھی ان کے ساتھی ہیں. آپ یہود و نصارہ کا تعاون کر رہے ہیں. میں کوئی مبالغہ نہیں، اللہ کے گھر میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اب آئیے، یہ جو میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، ہاں ان باتوں کو میں تمہید نہیں کہوں گا، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک مختصر سا اجمالی خاکہ ہے. اجمالی خاکہ، اس کی تھوڑی سی تفصیل کے لیے ایک اور اجمالی تفصیل پیش کر رہا ہوں. اجمالی تفصیل یعنی جو تفصیل بھی ہے وہ اجمال ہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ رافضیت کا وجود کب سے اور کہاں سے ہوا. بہت ہی اختصار سے میں بیان کروں. سب لوگ عام طور سے جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور پھر عمر فاروق کا زمانہ، جیسے جیسے خلفائے راشدین کا زمانہ آگے بڑھا،
تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین میں خلافت دے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو خلافت دی تھی، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور ان کے لیے اس دین کو طاقت قوت دے گا جس کو ان کے لیے پسند کر لیا۔ یہ وعدہ سورہ نور کی آیت میں آپ دیکھیے، اور ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور ان کے حالات کو خوف سے امن میں بدل دے گا۔ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو حکومت دے گا، غلبہ دے گا، اور خوف کی حالت کو بدل دے گا۔ آج ہم ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، مسلمان اور ہندوستان میں بطور خاص، کہ ڈر کیسے بدلے گا؟ ایمان اور عمل صالح سے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ وعدہ کیا تھا اللہ نے۔ اب صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ افراد، ایمان میں کتنے اعلیٰ تھے ہم اور آپ جانتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں کو غلبہ دیا۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کو زیادہ موقع نہیں ملا، کچھ مخالفتیں سر اٹھانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو ان کی سرکوبی کرنے میں مشغول ہو گئے، پھر بھی جو ہے فتوحات ہی حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ، فتوحات کا دائرہ اور بڑا، پھر حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت عمر کے زمانے سے بھی زیادہ فتوحات ہوئی۔ علاقے کے علاقے فتح ہوئے، صرف زمین فتح نہیں کی صحابہ کرام نے، دلوں کو بھی فتح کیا۔ یہ دنیا میں کسی فاتح کا یہ کردار نہیں رہا کہ جس جگہ پر، جس ملک اور علاقے پر فتح حاصل کر رہے ہو، سکندر ہو کے فلاں ہو کے ڈما ہو، تو وہاں حکومت تو قائم کر لی، لوگوں کے دل میں ان کے تعلق سے وہ محبت اور وہ لگاؤ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد مسلمانوں نے لوگوں کے دل جیتے، لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے، تلوار کے زور سے نہیں، اخلاق کے اثر سے، جیسا کہ مشہور کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ بھی ایک خاص بات یاد دھیان رکھیے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور حضرت عمر کے زمانے سے زیادہ فتوحات ہوئی۔ تو اس زمانے میں مخالفین اسلام نے سازش غور کیا، میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ بھائی مسلمانوں سے جنگ کے میدان میں لڑنا اور ان کی سرکوبی کرنا اور ان کو ختم کرنا تو ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ عجیب قوم ہے، ہم جس طرح زندگی سے محبت کرتے ہیں یہ موت سے کرتے ہیں، دبتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں، اور کم تعداد کے ساتھ بڑی تعداد پر جو ہے غلبہ اور فتح پا جاتے ہیں۔ تو ان کو ایسے زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کے اندر گھس کے کھوکھلا کیا جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے، ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے، دشمن کی طرف سے توجہ ہٹا کر ان کی صلاحیتیں، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں ان کے آپس میں جو ہے بھڑا دی جائے، تو ہمارے پاس پھر زرخیز مقام ہوگا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کریں اور ہم دوسرے لوگوں کو غالب کرنے کے لیے راستہ ہموار کریں۔ چنانچہ اس زمانے کا ایک یہودی عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان بتا کر اسلام میں داخل ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے لکھا کہ اسلامی تاریخ میں عبداللہ بن سبا کی شخصیت ویسی ہی ہے جیسے عیسائیوں کی، نصارہ یا مسیحیوں کی تاریخ میں شاؤل یہودی کی شخصیت ہے۔ شاؤل یہودی مسلمان عیسائی بننے سے پہلے یہودی تھا، اور بہت سارے عیسائیوں کو اس نے قتل کیا، ظلماً قتل کیا، بڑا والی تھا حکومت کے سر تحت۔ اچانک اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسائی بن گیا، اس زمانے کے حساب سے مسلمان۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں فلاں جگہ جا رہا تھا کہ اچانک میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر مجھ پر نور کا تڑکا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ یسوع مسیح میرے سامنے کھڑے ہیں، اور کہا کہ تم مجھے کیوں زخمی کرتے ہو؟ تو کہا آقا سیدی آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اٹھو اور مسیحیت کی دعوت و تبلیغ کرو۔ تو ڈائریکٹ مسیح علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا، اور پھر اس نے آ کے لوگوں میں دعوت کیا کہ مسیح میرے پاس آئے، اور اب میں مسیحیت میں داخل ہو گیا۔ اس کے اس دعوے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین موجود تھے، لیکن لوگوں کی سادگی دیکھیے کہ اس دشمن حق سے جس نے اب تک بہت سارے مسیحیوں کو قتل کیا تھا، اس پر بھروسہ کر لیا اور اس کے پیچھے چلنے لگے، اور کہتے ہیں نہیں، تاریخ میں موجود ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے مسیحیت میں تحریف کرتے ہوئے یہ عقیدہ ڈالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الوہیت کا درجہ رکھتے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر اس لیے چڑھایا گیا کہ وہ لوگوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائیں. یہ پہلا محرف تھا اور عیسائیوں کی اکثریت نے قبول کیا. شروع میں مخالفت کی, حواریوں نے مخالفت کی. خیر یہ دوسرا قصہ ہو گیا. لیکن جیسے اس کی شخصیت تھی اور اس نے عیسائیت کے رنگ و روپ کو, حقیقت کو چینج کر دیا, بدل دیا اور توحید کی تعلیم کو تثلیث میں تبدیل کر دیا. آج عیسائیوں کی اکثریت نہیں مانتی ہے. اس میں بھی ایک فرقہ ہے جو توحید کو مانتا ہے آج بھی. ایک آریوس کر کے ایک شخص گزرا ہے عیسائی تاریخ. ہاں اس کا بہت کم تذکرہ ملتا ہے, لیکن جو بھی ملتا ہے سارے عیسائیوں سے لڑتا رہا, اسکندریہ کے چرچ سے لڑتا رہا زندگی بھر. ہاں ہماری اسلامی تاریخ میں جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہر اہل باطل کا رد کرتے رہے, ویسی شخصیت تھی. اور وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, مخلوق ہیں, بیٹے نہیں ہیں, اور وہ توحید کا قائل تھا. اس کے ماننے والے بھی کچھ پائے جاتے ہیں. بہرحال تو جس طرح شاول تھا اور اس نے عیسائیت میں داخل ہو کے اپنا نام جو ہے پولیس رکھ دیا, پولیس پاول, سینٹ پاول جو رہتا ہے اسی کے نام پہ رہتے ہیں, تو پولیس رکھا اور شاید اسی کو پولیس کو پھر پاول کہتے ہیں. یہ دونوں الگ ہے واللہ اعلم. تو بہرحال اس نے پولیس نام رکھا. ایسے ہی اسلامی تاریخ میں عبداللہ بن سبا کی شخصیت ہے جو اصلاً یہودی تھا, اسلام میں داخل ہوا. جب عبداللہ بن سبا کے نام سے اور اس کے کردار سے بہت بدنامی ہوتی ہے رافضیوں کی, تو ابھی جدید دور کے کچھ رافضیوں نے یہ کوشش کی کہ یہ دعویٰ کریں کہ عبداللہ بن سبا کوئی شخص تھا ہی نہیں. یہ شیعوں کو متہم کرنے کے لیے اہل سنت کے کچھ علماء نے ایک شخصیت کو گڑھ لیا اور اسے لوگوں میں بیان کر دیا, اور پھر شخصیت میں نام بھی لیتے ہیں علامہ ابن کثیر فلاں کا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بیان کیا اور اس کو لوگوں نے بیان کیا. آپ علامہ احسان علی ظہیر اور بعض دوسرے عرب علماء کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آج کے دور کے کچھ شیعوں کے اس دعوے کا انہوں نے بھرپور رد کیا ہے, اور شیعہ علماء کی لمبی فہرست گنوا دی ہے کہ جو ابتدائی دور کے شیعہ تھے, روافظ تھے, جن کی کتابوں کا آج بھی حوالہ دیا جاتا ہے اور اہل تشیع کے یہاں ان کا ایک درجہ مانا جاتا ہے. ہاں ان کی کتابوں میں عبداللہ بن سبا کا, اس کے واقعات کا, اس کی سیرت کا باقاعدہ ذکر ہے. اور شیعوں کے بہت سارے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو عبداللہ بن سبا کی طرف منسوب ہے, سبعیہ کہا جاتا ہے. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا, مسلمانوں میں داخل ہوا, اور آپ نے اس کا مقصد جانا. میں نے پورا علامہ ابن تیمیہ کا جو شاول سے جوڑ کے بتایا, اس کا مقصد بھی تھا کہ اسلام کے ڈھانچے میں داخل ہو کر اندر سے جو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, باہر رہ کے مقابلہ کر کے وہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. تو ابھی اندر داخل ہوا یعنی منافق تھا, اور اس نے اپنا ہتھیار بنایا حب آل بیت کو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت کو. اور اہل بیت کی محبت, آپ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں میں جو بھی سچا مسلمان بھی ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, تو وہ آپ کے آل پر بھی جو مسلمان ہیں ان سے محبت رکھے گا. ہاں صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں, اسلام اور ایمان کی بنیاد پر. ہاں جیسے ابو لہب بھی آپ کا سگا چچا تھا, لیکن اس سے ہم محبت نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبت یدا ابی لہب نازل کر کے قیامت تک کے لیے اس کی ہلاکت کا جو ہے کی خبر دے دی. اور ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ رسول کی مخالفت کر کے وہ ہلاکت کا اور تباہی کا جو ہے اعلان رب کی طرف سے پانے کا حقدار بن گیا. رسول کی مخالفت کرنے والا اگر چچا بھی ہے تو نہیں چلے گا. ہاں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آل سے محبت ہونا فطری بات ہے, ایمان کا حصہ ہے, ہمیں محبت ہوتی ہے اور ہے. اور یہ ایک کمزور نس کی طرح عبداللہ بن سبا اور رافضیوں نے پکڑ کر سنیوں کو اس کا خوب شکار کیا. تو ابتدا میں اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی تھے. تو اہل بیت کے حوالے سے وہ یہ بات کہتا تھا کہ وہ اہل بیت ہے, اور کہتے ہیں کہ جب وہ یہودی تھا تب بھی اس کا اسی قسم کا عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون یا فلاں فلاں کا اس طرح خلافت ہونی چاہیے تھی. تو ٹھیک وہی چیز اس نے اپنے آپ کو جب مسلمان ظاہر کیا تو حضرت علی, اب عام آدمی اہل بیت سے جو محبت رکھتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے. آج ہمارے سامنے بھی کہیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعظیم کرتے ہیں, ان کو جنت کی بشارتیں ملی, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کے مناقب اپنی جگہ ثابت شدہ ہے. لیکن ان سب کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی محترم, قابل احترام اور مرتبے والا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق ہے.
یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور تمام صحابہ اور امت اہل سنت کا اجماع ہے. تمام صحابہ بھی مانتے تھے، حضرت علی اور اہل بیت بھی مانتے تھے. اہل بیت کے گھروں میں بہت سارے کئی بچے ہیں جنہوں نے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا. آج کے شیعہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اس کو مانتے بھی نہیں. حضرت علی کے بیٹوں میں ابو بکر اور عمر ہیں. ہاں، آدمی کس کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. تو خیر، ابو بکر صدیق سب سے افضل، اس کے بعد عمر فاروق، پھر عثمان، اور اس پر اجماع ہو گیا. کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے تھے، لیکن جب تیسرے خلیفہ کی حیثیت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو شورا کے ذمہ دار بن گئے تھے، انہوں نے جب فیصلہ کیا، سارے صحابہ اور لوگوں سے پوچھ کر، لوگوں کی رائے معلوم کر کے اپنے طور سے فیصلہ سنایا، سارے لوگوں نے اتفاق کیا، اہل بیت نے بھی اتفاق کیا. اس لیے حضرت عثمان تیسرے نمبر پر، اس پر اتفاق ہے. عبداللہ بن سبا نے یہ شوشہ چھوڑا، نہیں، اہل بیت کا حق زیادہ تھا. اور اب جب اہل بیت کا یہ نقطہ اس نے چھوڑا تو ابتداءً یہ کیفیت تھی کہ اس کو ایک صرف محبت اہل بیت کا پردہ اور ذریعہ سمجھ کر ایک معمولی اختلاف سمجھا گیا. لیکن آہستہ آہستہ تدریجاً اس نے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، پہلے سیاسی اور پھر دین و عقیدے کی شکل اختیار کر لی. اس نے اس بات کو کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں پر رافضیت کا اثرات، یہ رافضیت کا مؤسس ہے، فاؤنڈر ہے عبداللہ بن سبا. بعد میں اس کی شاخیں نکل رہی ہیں، یہ الگ بات ہے، ذیلی فرقے بن رہے ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن اس فاؤنڈر نے جو پہلا اثر ڈالا، مسلمان بن کر مسلمانوں میں خلیفۃ المسلمین کے خلاف ہوا بنانی شروع کی. یہ خارجیت تھی. خارجیت رافضیت کی ضد ہے کچھ معاملوں میں، لیکن کچھ چیزوں میں ان کا مزاج ایک جیسا ہے. تو اس نے پہلے امام، آج کل ہمارے یہاں جمہوریت کے نام پر یا کسی نام پر، جیسے امام کے خلاف، امیر کے خلاف، حکومت کے خلاف جو ہم بولتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں جمہوریت ہے، رائے کا اظہار کا آزادی ہے. یہ رائے کا اظہار، آزادی اظہار رائے یہ نہیں ہے. میں آپ کے ابا کو، آپ کے والد کو، آپ کے دادا کو لوگوں میں جا کے برا بھلا بولوں، چلے گا؟ ہاں، کہ وہ مسجد کے ذمہ دار تھے لیکن ایسے تھے ویسے تھے، مسجد کو خراب چلایا، چلے گا؟ آپ بولیں گے نہیں، میرے ابا کو دادا کو بول رہا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا. ارے آزادی ظاہر رائے کے قائل ہے نا آپ. سعودی کے حکومت کو آپ بولتے ہیں، جماعت اہل حدیث کے ذمہ داروں کو آپ کہیں بھی جا کے کسی بھی مسجد میں برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو آپ کے ابا اور دادا کو بولو تو کیا حرج ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ خارجیت ہے. اور خارجیت کی جو شکل بنتی تھی، مسلمان حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانا خروج ہے، بغاوت ہے، اور مسلمان کو کافر کرنا ان کے عقیدے کے اعتبار سے تھا خارجیوں کے. تو حکومت کے خلاف ہتھیار اور جنگ کرنے والے خروج سے پہلے زبان کا خروج ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث ذو النورین کے خلاف عبداللہ بن سبا اور اس کے ٹولے نے، رافضی ٹولے نے، خارجی ٹولے نے پہلے زبانی خروج کیا، اور بولتے 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 مسلمانوں میں اپنے موافقین اور خلیفۃ المسلمین کے مخالفین کا ایک جتھا تیار کر لیا. اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو سچے مسلمان تھے، جو حقیقت میں ان کی چالوں سے واقف نہیں تھے. آج جیسے ہمارے ہاں ایک آدمی جماعت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف سازش کرتا ہے، امیر کے خلاف سازش کرتا ہے، اور ہم سادگی میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہی نہیں ہیں. ذمہ دار اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی ماننے کی کنڈیشن میں ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں یہ ہوتا ہے. ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں ایسا تجربہ رکھتے ہوں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کوشش ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، لیکن دکھاوے میں وہ اچھی ہے، تو آپ یا آپ کے مخالفین اس کی موافقت کرتے ہیں، آپ اس کی مخالفت نہیں کر پاتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہری شکل میں بہت سارے غلط کام اچھے چہرے کے ساتھ آتے ہیں. بہرحال حضرت عثمان غنی کے خلاف پہلے ہوا بنائی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، خود ان کے اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے. اس سے پہلے ان کو مسجد سے روکا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا. جس کنویں کو خرید کر اللہ کے رسول کے زمانے میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں کے پانی کو ان پر بند کر دیا گیا تھا. کربلا کے شہیدوں سے زیادہ
مظلوم شہید تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ ان کا کم درجہ نہیں ہے، بار بار جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ماحول بنایا گیا، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، جن کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر رہے، ذی النورین کہلاتے ہیں، کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں تھے؟ ان کی بیٹیاں اہل بیت میں سے نہیں تھی؟ وہاں نواسے نہیں تھے؟ خیر، حضرت عثمان غنی کے خلاف یہ ماحول بنا۔ شیعیت کا یہ اثر، رافضیت کا یہ اثر عہد اول میں دیکھیے۔ عہد اول کے مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ کو مجروح اور داغدار بنانے کی کوشش کرنے والے لوگ، اب جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو صرف معاملہ اب یہاں نہیں تھما، اب فتنوں کا دور شروع ہوا۔ ہاں، جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد وہی لوگ ہیں، اور چوتھے خلیفہ راشد کی حیثیت سے آپ پر بیعت ہونے لگی۔ ہونی تھی، کیونکہ حضرت عثمان اور حضرت علی میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا۔ یہ 2 نام مجوز سے، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عثمان کو ڈگری مل گئی، تو حضرت علی اس کے بعد پہلے سے گویا مسلمانوں کے پسندیدہ تھے ہی، طے شدہ تھے ہی، تو حضرت علی بن گئے۔ تو اب ان لوگوں نے وہاں سیاست شروع کی۔ امیر معاویہ اور دوسرے لوگوں کو کہا کہ ان کو مجبور کرو کہ یہ بھی بیعت کریں، اور مقصد یہ تھا کہ بیعت کر لے تو ہم ان کے خلاف کوئی عہد نامہ لکھ لیں گے، حضرت علی کی طرف منسوب کر دیں گے۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ اسلام میں پڑھیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کو بلا کر حضرت عثمان نے، یعنی کچھ لوگوں کو بلا کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفۃ المسلمین نے یہ خط دیا ہے، آپ کو شام کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ 9:30 بج رہے ہیں، کب تک ہے ٹائم؟ جی ہاں، بہت سارا باقی ہے، تو آپ کو شام کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو جب وہ کچھ دور گئے مدینہ میں یا مدینہ کے باہر، تو کچھ لوگوں نے روکا اور کہا کہ ان کا جو ہے خط کھولا جائے، کیا لکھا ہوا ہے۔ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو لوگ خط لے کر آ رہے ہیں، یہ رسالہ لے کر آ رہے ہیں، ان کو قتل کر دینا۔ یعنی امیر معاویہ کو حضرت عثمان نے لکھا کہ خط لانے والوں کو مار ڈالنا، قتل کر دینا۔ اب خط کو لے جانے والوں نے جب پڑھا تو غصے میں آ گئے، اور نیچے حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ میں جو ابھی دعوے کر رہا تھا جمعہ میں بھی میں نے جو بات کہی، غور کیجئے کہ ان کا کتنا عمل دخل تھا۔ تو کہا کہ جب یہ خط کے لانے والے آئیں گے ان کو قتل کر دینا۔ تو غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ امیر المومنین ایسا کر رہے ہیں تو ہم ان کو جا کے جو ہے سبق سکھاتے ہیں، ان کی بات کیوں مانیں۔ تو اسی درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ اکبر شاہ نجف آبادی صاحب نے بھی اپنی اردو تاریخ اسلام میں صدی کا کیس مانگے تھا۔ تو کہا کہ چلیے پہلے تحقیق کر لو کہ حقیقت کیا ہے۔ سب لوگوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے، اور وہ جو تحریر تھی چمڑے پر یا جس چیز پر بھی، اس کو دکھایا اور کہا کہ اس پہ جو مہر لگی ہوئی ہے کیا آپ کی ہے؟ تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ہاں یہ مہر تو میری ہی ہے۔ کہا یہ جو خط لکھا ہوا ہے کیا آپ نے لکھا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا ہے۔ غور کیجئے، عثمان غنی خلیفہ ہیں، نظر بند ہیں، گھیراؤ میں ہیں، ان کے نام سے ایک خط بھیجا جا رہا ہے، اس خط پر حضرت عثمان کی مہر ہے اور حضرت عثمان نے وہ خط نہیں لکھا ہے۔ کتنا دخل تھا، کتنا اثر رسوخ تھا ان لوگوں کا۔ تو اب دور کے لوگوں کو یہ خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا امیر معاویہ کو کہ ہم بھی اگر بیعت کر لیں تو یہ ارد گرد کے لوگ جھوٹا خط لکھ کے ہم کو گرفتار کروا دیں گے؟ یہ اندیشہ تھا، حالات تھے ایسے۔ بہرحال ان کا کافی دبدبہ تھا، تو انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ پہلے جنگ جمل ہوئی بصرہ کے مقام پر، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ فتح حضرت علی کو ہوئی، کوئی مال غنیمت نہیں سمیٹا، مسلمان مانتے تھے۔ اور میں نے جمعہ کے خطبے میں اشارہ کیا تھا کہ دونوں طرف صلح ہو چکی تھی۔ رات میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے بیٹھ کر صلح کر لی تھی۔ تو سبائی ٹولے نے آپس میں مشورہ کیا، کہہ رہے عثمان کو ہم نے مارا، ہم نے سارے جھگڑے اختلافات کیے ہیں، یہ دونوں مل گئے تو ہم نہیں بچیں گے۔ یہ بھی اکبر شاہ نجف آبادی صاحب نے اردو کی تاریخ میں ذکر کیا، پڑھ لیجیے جا کے، یہ دونوں مل جائے تو ہم نہیں بچیں گے، اس لیے ان کو ملنے نہیں دینا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بولتے ہیں جنگ ہوئی تو دونوں میں سے ایک صحیح ہے، غلط ہوگا نا؟ تو اس تناظر میں غور کیجئے۔ ہاں، ایک حق سے زیادہ قریب تھا، ایک حق سے کم قریب تھا، لیکن حق پر دونوں تھے۔
باطل یہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مل گئے تو ہماری خیر نہیں، تو دونوں کو ملنے نہیں دینا ہے، تو کیا کیا؟ کہا ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہمارے لوگ ادھر سے حملہ کریں گے، ہمارے آدمی دونوں طرف ہیں، دونوں طرف سے تیر برسائیں گے، اور ان کے لوگوں کو جا کہیں کہ سامنے والوں نے حملہ کیا دھاگا دی، اور ادھر کے لوگوں سے کہیں کہ ادھر والوں نے حملہ کیا ہے، اور یہی کیا۔ حضرت علی سے اس کے آدمی نے آ کے جب بھگدڑ مچی تو کہا کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور حملہ کر دیا۔ حضرت زبیر اور طلحہ سے ان کے آدمیوں نے جا کے کہا کہ دیکھیے حضرت علی نے آپ سے صلح کی اور ہم پر حملہ کر دیا، جنگ چھڑ گئی۔ تحقیق کا موقع اسی وقت کہاں ہوتا ہے؟ اب بتائیے کہ کیا دونوں میں سے کسی فریق کی براہ راست غلطی تھی؟ اس طرح جنگ جمل ہوئی، اس کی وجہ شیعہ سبائی ٹولہ عبداللہ بن سبا کا گروہ، مسلمانوں پر اثرات۔ پھر جنگ صفین ہوئی حضرت امیر معاویہ اور ان کے درمیان، جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی، واقعات آپ پڑھیے تو پیچھے آپ کو یہی ملیں گے۔ سبائی ٹولہ، شیعت، مسلمانوں کی تاریخ پر اور مسلمانوں کے تاریخ کو داغدار بنانے کی کوشش پر، مسلمانوں کے ہی ہاتھوں مسلمانوں کے قتل کروانے پر جو ہے کا سبب بننے والے یہ شیعہ رافضی۔ پھر جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد معاملہ جب آگے بڑھا تو حضرت حسن اور حضرت حسین کا زمانہ آیا، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ حضرت حسن، ابھی جھگڑا تو حضرت علی کا ہو چکا تھا، حضرت علی کے بعد حضرت حسن 6 مہینہ خلیفہ رہے اپنے علاقے میں، لیکن انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر لی۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، واقعہ پڑھیے، اللہ کے رسول اللہ کی بخاری میں حدیث ہے، ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا عنقریب مسلمانوں کے سیصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کہہ رہی ہے جن میں صلح ہوگی دونوں مسلمان رہیں گے، اور جبھی تو صلح ہوگی۔ اور میرا یہ بیٹا حضرت حسن نے کس میں صلح کرائی؟ مسلمانوں میں، اہل کوفہ یا ان کے ساتھ جو گروہ تھا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی؟ حضرت حسن نے۔ آج اگر مرزا علی انجینئر جیسا بڑا جاہل آدمی، رافضیوں کا ایجنٹ یا روافظ، یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی اگر میں ہوتا تو مخالفت کرتا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت حسن سے زیادہ بہادر تھے، جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا وہ بزدل تھا اور یہ بہت بہادر تھا، تو حضرت حسن نے تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی نظر میں غلط تھے؟ اور غلط ہونے کے باوجود حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ یہ جو نقشہ رافضیوں نے مسلمانوں کا اہل بیت اور بنو امیہ کے درمیان اختلافات کا کھینچا ہے، یہ بالکل افسانوی ہے، جھوٹا ہے، حقیقت کے خلاف ہے، اور ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے مسلمان اور کافروں کے بیچ کا جھگڑا ہو، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور سازش ہو۔ نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کربلا کے واقعے کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے گھرانے میں، حضرت امیر معاویہ کے گھرانے میں کئی شادیاں ہوئی، 18 شادیاں ہوئی، 18 رشتے ہو رہے ہیں دونوں کے بیچ میں، اور یہاں اس طرح نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ایک کو کافر مان لیا جائے۔ اگر آپ نے یزید کا ذکر احترام سے کر لیا تو لوگ فتوے مارنے لگتے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کا ایسا ماحول بنا دیا گیا، اور وہاں شادیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت حسن کربلا، حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، اور شہادت حسین کے بعد یزید کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو کبھی ایسا نہیں ہونے دیتا، اور جو باتیں کہی گئی ہیں۔ تو خیر، اب اسی سلسلے کی کڑی جڑتی ہے کہ جنگ جمل، جنگ صفین جو میں نے بیان کی، جس میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہی کی تلوار سے قریب 90,000 مسلمان شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد آگے معاملہ بڑھا تو واقعہ کربلا پیش آیا۔ کوفہ والوں نے بلایا، بلانے کے بعد کیا کیا کیا، وہ 2-3 تھیلے بھر کے خط بھیجے، مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ پورا واقعہ اس کی تفصیلوں میں نہیں جاتا، وقت ایسے ہی زیادہ ہو رہا ہے، بہت سارے اہم باتیں باقی ہیں، اہم نکات اثرات کے۔ تو اس واقعے کے درمیان بھی آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کا بھی اصل ذمہ دار سبائی ٹولہ اور رافضی گروہ ہے، واقعہ کربلا کا۔ لیکن اس کا ماتم بھی انہوں نے ہی کیا، قتل بھی انہوں نے ہی کیا، حضرت حسین کو بلایا بھی انہوں نے، شہید بھی انہوں نے کیا مظلومانہ، اور پھر ماتم بھی انہوں نے شروع کیا۔ حب اہل بیت میں کیا 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 جاتا ہے؟ ابھی ہمارے یہاں محرم الحرام آ رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ اپنے کیلنڈر اور سال کا آغاز جشن سے، خوشی سے کرتے ہیں
اور یہ رافضیوں کا اثر ہے کہ مسلمانوں کا نقشہ دنیا میں یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں نئے سائل کا آغاز نواؤ ماتم اور غم و اندوز سے کیا جاتا ہے، تعزیہ بنایا جاتا ہے، ماتم کی مجلسیں سجتی ہیں، علم صدا اور نہ جانے کیا کیا۔ ہندوستان کے نوابوں نے سنیوں میں شیر باغ اور ایسی رسمیں جاری کی، شیعہ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ یزیدیوں کا ٹولہ ہے۔ ہندوستان کے شیعہ نوابوں نے یہ جو سبیلیں پلائی جاتی ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کربلا کے پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، ہاں، اور پھر اس کے علاوہ جو شیر باغ والا جو واقع معاملہ آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کئی جگہوں پہ ہوتا تھا، ہمارے مالیگاؤں میں بھی ہوتا تھا، ابھی کم ہو گیا ہے۔ یہ شیعہ نوابوں نے مسلمانوں میں سنیوں میں رائج کیا تھا، یہ مجھے بعد میں تذکرہ کرنا تھا لیکن شاید میں بعد میں بھول جاؤں، ٹائم نہ ملے۔ سنیوں میں اثرات کتنے ہیں؟ تو ایک طرف یہ واقعہ کربلا ہوا، اب ان واقعات کا تناظر تسلسل آپ آگے دیکھیں گے تو مسلمانوں کی حکومتوں کے خلاف، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں انسائکلوپیڈیا کی عبارت سنائی کہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی تحریک بھی ہو، کوئی گروہ اور جماعت کھڑا ہوا ہو اسلام اور مسلمانوں کی حکومت کو بدلنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلامی عقائد پر ضرب لگانے کے لیے، ان تمام کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو رافضی ملے گا۔ یہ میں نے 2-4 واقعات بتائے۔ آگے چلنے کے بعد جو عباسی زمانے میں، عباسی دور خلافت میں سقوط بغداد کا جو واقعہ پیش آیا، بغداد کا سقوط، جس میں بعض مورخین 16 لاکھ اور بعض 9 لاکھ اور بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں کہ اتنے لاکھ مسلمانوں کو تاتاریوں اور ہلاکوں کی فوج نے قتل کیا، ہاں، اس کا ذمہ دار، اس واقعے کا ذمہ دار بھی ابن القمی اور مرزا توسی، ہاں، یہ 2 شیعہ تھے جنہوں نے اندر سے بغداد شہر کا دروازہ کھولا اور جنہوں نے ہلاکوں کی فوج کے پاس بغداد کا نقشہ رومال پر بنا کر بھیجا تھا۔ اس واقعے کے ذمہ دار بھی روافض تھے، اور ایسے اور بھی واقعات ہیں۔ میں ان تاریخی واقعات کا صرف تھوڑا سا تذکرہ کرنے کے بعد اصل ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کہ اسلام کے دینی اعتبار سے، عقائد و افکار اور منہج کے اعتبار سے رافضیت نے مسلمانوں پر کیا کیا اثر ڈالے۔ ابھی میں نے اجمالی طور سے بتایا تھا کہ اس کے بعد جتنے گمراہ فرقے ہوئے، سب نہیں لیکن بہت سارے، اکثریت ایسی ہے کہ ان کے پیچھے آپ کو شیعت یا شیعوں کا ہاتھ ملے گا۔ ابھی میں نے کچھ کا ذکر کیا تھا، جیسے کرامتہ، محمرہ، دروز، یہ باطنیہ کہلاتے ہیں۔ باطنی فرقے الگ ایک گروہ رکھتے ہیں، اسماعیلیہ، ان کا فیڈرل اسٹرکچر یا نام جو ہے اسماعیلیہ ہے، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ ہاں، ایسے ہی ایک فیڈرل مان لیجئے تصوف ہے، تصوف، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، ہاں، ایسی بہت سی شاخیں۔ ہاں، اس کے پیچھے بھی بنیادی طور سے روافض اور شیعہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو الگ الگ عقائد اختیار کیے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو دماغ چکرا جائے گا آپ کا۔ ہندوؤں میں تناسخ کا عقیدہ ہے نا، جانتے ہیں آپ تناسخ، جس کو ہم آوا گون کہتے ہیں، پنرجنم، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہندوؤں میں بھی ہے، ہندوستان کے کئی مذاہب میں ہے، بدھسٹوں میں، جینیوں میں، اور شاید سکھوں میں بھی ہے نا، تناسخ کا عقیدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعوں کے کئی فرقوں میں بھی ہے، صوفیوں کے کئی فرقوں میں بھی ہے، اور شیعوں کے یہاں تو یہ جو اثنا عشری ہے، رجعت کا جو عقیدہ رکھتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے نہ صحیح، اپنے 12 اماموں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بار بار دنیا میں لوٹ سکتے ہیں، مرنے کے بعد پھر آئیں گے۔ حضرت علی بھی اور فلاں اور فلاں اور فلاں بھی آتے ہیں، 12 امام آتے جاتے رہتے ہیں۔ رجعت کا عقیدہ، ان کی مخصوص تفصیلات ہیں الگ الگ فرقوں میں، لیکن 12 امام والوں میں یہ ہے۔ تو ان فرقوں کے، اس کو ایک دوسرے پہلو سے میں بولنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے، ان میں بہت سارے فرقے شیعوں کے بطن سے جنم لیے ہیں، ان کے ذریعے سے۔ اور خود شیعوں کے جو افکار ہیں، جب انہوں نے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ پہلے تو حب آل بیت کا بنیادی تھا کہ حضرت علی امامت کے حقدار ہیں، اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس میں مزید اضافہ کر کے جو عقائد اور دین کی حیثیت اور شکل اختیار کی، تو انہوں نے بہت سارے عقیدے ایسے نئے نئے ڈالے اپنے اندر، جس کا تعلق قرآن حدیث والے اسلام سے قطعی نہیں تھا، دور دور تک نہیں تھا۔ بلکہ آپ دیکھیں گے، اگر کھنگالیں گے ان کے عقائد کو، تو ان کے کچھ عقائد کا براہ راست تعلق یہودیوں کے بگڑے ہوئے دین سے ملے گا، تلمودی مذہب سے۔
وہاں اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ نے 6 دن میں دنیا زمین آسمان سب پیدا کیا کائنات کو، اور 7ویں دن تھک گیا تھا اس لیے آرام کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ نے اس کا رد کیا ہے، اللہ تھکتا نہیں ہے، اس کا تو کہنا سکون ہو جاتا ہے سب۔ ایسے اقوال آپ کو شیعوں کے یہاں ملیں گے، اللہ کی شان میں گستاخیوں والے۔ ہاں، اسی طریقے سے بہت سارے عقائد جو مجوسیوں کے ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے، ان کے اثرات آپ کو شیعوں میں ملیں گے۔ یہ ان کے ماں باپ ہیں مجوسی اور یہودی، خاص طور سے ایران کے مذاہب۔ اور یہ حضرت عمر، حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ تو آپ نے سنا، رافضیت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کو شہید کرنے والا کون شخص تھا؟ ابو لولو فیروز، اس کا نام بولا جاتا ہے، ابو لولو اس کی کنیت ہے، فیروز نام تھا، مجوسی تھا، غلام کی حیثیت سے، لوہار کی حیثیت سے کام کرتا تھا مدینہ میں، اور ایک مجوسی سردار سے مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایران اور فارس کو فتح کیا تھا حضرت عثمان نے، مسلمانوں نے۔ تو یہ ان کے دل میں بغض اور عناد تھا۔ آپ تاریخ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو مجوسی تھے، زرتشتی تھے، ایران میں بسنے والے، اس وقت اس کو فارس کہا جاتا تھا۔ اور یہ جو ایران سے روس سے آزاد ہونے والی بہت سی ریاستیں نا، ازبکستان، ترکمانستان، فلاں فلاں، یہ سب پہلے فارس کا حصہ تھے۔ تو اس وقت جو فارس تھا، اس وقت کے فارس کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور اس وقت کے فارسی لوگ جو فارسی مذہب کے ماننے والے تھے، مذاہب الگ الگ ہے، اس میں بھی کئی ہیں، تو وہ اپنے بادشاہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے دیوتا ہیں، ہمارے لیے آگ پوجنی ہے، آگ کی پوجا کرتے تھے وہ، اور آگ کا سب سے بڑا مظہر سورج کو مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ سورج کا براہ راست نسبی تعلق ہمارے بادشاہ کے خاندان سے ہے۔ آخری بادشاہ جو بھاگا یا شکست کھایا یزدجر تھا، اور اسی کی بیٹی تھی شہر بانو لونڈی بنی اور مسلمانوں کے ہاتھ آئی فتح پانے کے بعد، تو حضرت حسین کی زوجیت میں دی گئی کہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو اللہ کے رسول کے خاندان میں دیا جائے۔ اور اسی لیے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ رافضیوں کے یہاں 12 اماموں میں سب سے زیادہ حیثیت حضرت حسین کی بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی بیوی شہر بانو مجوسی تھی، مجوسیوں سے آئی تھی، مجوسی خاندان آ کے یہاں مل گیا تھا۔ اس لیے 12 امام میں رافضی صرف حضرت حسین کی قبر کی مٹی کی یہ خوبی بیان کرتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، آپ اس کو تعویذ بنا کے پہن لیجئے، شفا پائیں گے۔ شرکیہ عقیدہ ہے یہ۔ بہرحال تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے بادشاہ کا نسب اللہ سے یا سورج دیوتا سے ملتا ہے، اس کو انہوں نے گرا دیا، ہٹنے پر مجبور کیا۔ تو حضرت عمر کے تعلق سے بغض تھا، اور ایرانیوں میں بہت سارے لوگ مجوسیوں میں ایسے تھے کہ مسلمان شہر میں جب چھاتے چلے گئے، ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا، تو انہوں نے ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ یہی تقیہ شیعوں میں آیا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ابھی یہ مسلمان آئے ہیں، کچھ دن رہیں گے، ہمارا بادشاہ پھر سے واپس ان کو کھدیڑے گا، یہاں سے بھگائے گا، اور جب یہ لوگ پھر سے خالی کر دیں گے فارس کو تو ہم پھر سے اپنے پرانے مذہب پر آ جائیں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اندر اندر وہ اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے، اور اسی انتقامی جذبے کے تحت ایک شخص ابو لولو فیروز مدینہ پہنچا تھا، اور فجر کی نماز میں زہر بجھایا ہوا 2 دھاری جو چاقو ہے اس سے حضرت عمر پر حملہ کیا، اور کئی دوسرے تیسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی حملے کے جو ہے شہید ہوئے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے شہادت مانگتے تھے، ایسا روایتوں میں آتا ہے۔ تو مدینہ میں جنگ تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس طرح شہادت دی اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال وہ ابو لولو فیروز جو تھا مجوسی تھا۔ آج جس ایران کی ہمارے ہاں کچھ نوجوان اندھے ہو کر تعریف کرتے ہیں، اس ایران میں ابو لولو فیروز کی مزار پر ہر سال بڑا عرس لگتا ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، روافض اکٹھا ہوتے ہیں، اور روافض اس کے مرنے کے دن کو جشن کے طور پر مناتے ہیں، عرس کے طور پر مناتے ہیں، اور ابو لولو فیروز کو بابا شجاع الدین کا نام دیتے ہیں۔ بابا شجاع الدین نے عمر فاروق کو مار ڈالا، یہ ان کے عمر فاروق ان کے بہت بڑے دشمن تھے ان کے اعتبار سے۔ جو ہمارے نزدیک اسلامی تاریخ میں ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل مسلمان خلیفہ ثانی، اس کو یہ کافر لعنتی کہتے ہیں صبح شام، اور اس کو قتل کرنے والے کا احترام کرتے ہیں، اس کی قبر کی تقدیس اور تعظیم کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی آج کے زمانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اور ہم معلوم نہیں کر سکتے، نیٹ کا زمانہ ہے، گلوبل ولیج ہے دنیا، معلوم کیجئے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وقت کتنا شیخ مجھ کو وقت بتا دیجئے تو میں ہو گیا۔ یہ ایک
ابتدائی چیزیں میں نے بیان کی. اب اس کے ضمن میں جو کربلا کی بدعت و خرافات ہوئی حب آل بیت کے نام پہ، ابھی رمضان ابھی یہ آئے گا، ہمارے یہاں ایک فرقہ بن گیا، ایک فرقہ بن گیا جس نے باقاعدہ تعزیہ بنانا اختیار کر لیا. شیعوں نے شروعات کی. ہمارے یہاں سنی کہلانے والا ایک پورا گروہ ہے جو تعزیہ بناتا ہے، نوحہ و ماتم کرتا ہے، عاشورہ کو وہ ساری خرافات کرتا ہے جو روافظ کے یہاں سے آئی. ہمارے بچے بولتے ہیں علی کا پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے، پھر عمر کا، پھر عثمان کا ہے. یہ رافضیت کا اثر ہے جو ہم بولتے ہیں. تو یہ ایک پہلو اس کو سامنے رکھیے. عقائد کے تعلق سے بہت ہی اختصار سے میں نے یہ کتاب لائی تھی سامنے کچھ ثبوت پیش کرنے کے لیے، کچھ عبارتیں بیان کرنے کے لیے. اس میں یہ بیان کرنے کے لیے کہ کون کون سی بدعات ایسی ہیں جو سنیوں میں، بعض چیزیں سنیوں میں جاری ہیں لیکن اس کو پیدا کرنے والے، شروع کرنے والے اصلاً روافض اور شیعہ ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد النبی کے منانے والی بات ہے. اسی طرح سب سے بڑی جو میں زیادہ تفصیل سے پیش کرنا چاہتا تھا، موقع نہیں ہے اب، کبھی اور موقع سے تفصیل پیش کریں گے، کہ اسلامی تاریخ میں قبروں کو پکا بنانا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ضعیف حدیث بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، اینٹ لگائی جائے، اس پہ چونا گچ کیا جائے. پکا بنانا قبروں کا اسلام میں نہیں ہے. چاروں اماموں میں سے کوئی امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس کو جائز نہیں بولتے، سب حرام بولتے ہیں. پھر بھی ہمارے یہاں قبرستانوں میں کتنی پکی قبریں ہیں، سنیوں کے قبرستان میں. یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اس میں کئی اقتباسات ہیں علامہ ابن تیمیہ کے اور دوسرے کے، جس میں یہ بیان کیا کہ اسلامی تاریخ میں پختہ قبروں کو بنانے کا سلسلہ جو ہے سب سے پہلے روافض نے شروع کیا اور اسے رائج کر دیا. پھر ایک دوسری بات، یہ تصوف کو جو انہوں نے بنایا تو صوفیت کو سنیوں کے درمیان شیعت، رافضیت اور گمراہی کو پھیلانے کا اور اپنے مقاصد اور منصوبوں کو پورا کرنے کا ٹول بنایا صوفیت کو. میری یہ بات یاد رکھیے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج جتنی غلاظت مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ صوفی ہیں، اور کہتے ہیں صوفیوں کے وجود کے پیچھے شیعہ ہیں. اب مثال کے طور پہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن صحیح نہیں ہے. 5 منٹ لوگا شیخ، یہ قرآن صحیح نہیں ہے. ان کی کتاب جو کافی بنیادی کلینی کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ اصلی قرآن 17,000 آیتوں پر مشتمل تھا اور ہمارا قرآن 6,200 کچھ آیتیں پر ہے. یعنی اس قرآن سے 2 گنا زیادہ، یہ 1/3 ہے. وہ کہتے ہیں اصلی، اور پھر اس میں وہ نئی صورتیں لوگ چھاپتے رہتے ہیں، ایران میں بھی چھپتی ہے. اگر آپ سے کوئی شیعہ بولتا ہے کہ نہیں غلط بات ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ہزاروں روایتیں ان کی کتابوں میں، بنیادی کتابوں میں جو ایران میں چھپتی ہے کہ قرآن میں تبدیلی کر دی گئی، تحریف کر دی گئی. تو اب شیعہ یہ مانتے تھے، سنی کو آ کے تو یہ نہیں بول سکتے، ہمارے سامنے کھل کے مانتے بھی نہیں ہیں. تو اب قرآن سے ہم کو دور کرنا ہے. تو انہوں نے یہ عقیدہ کہ قرآن بدلا ہوا ہے ڈائریکٹ نہیں بولا، تو صوفیوں کو کیا بولا کہ صوفیوں کے اندر یہ عقیدہ بول دیا کہ قرآن کو اپنے دماغ سے نکال دو. اگر آپ نجات پانا چاہتے ہو، پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو، سلسلے سے جڑنا چاہتے ہو، تو قرآن حدیث کو، قال اللہ قال رسول کو اپنے دماغ سے کھرچ کر نکال دو. اور جو پیر صاحب کی شریعت کہتی ہے، ان کا کشف کہتا ہے، وہ جو کام بتا دے بس وہی کرو. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں تک کا قول ہے ان کے یہاں. یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شرک ہے، ہمارے طریقے میں توحید ہے، قرآن کو چھوڑ دو. آپ غور کیجئے، موقع ہوتا تو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کا اور ثبوت میں نے اس میں رکھا ہے، اس میں اپنے کاغذ میں لکھ کے رکھا ہے کہ شیعوں نے قرآن کے محرف ہونے والے عقیدے کو صوفیوں کے حوالے سے سنیوں میں اس طرح ڈال دیا. بہت سارے سنی جو الگ الگ مسلک کے کہلاتے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، فلاں ہیں، ڈماں ہیں، وہ آج صوفیت کے نام پر قرآن و حدیث کو رد کرتے ہیں، قرآن حدیث کے عقیدے کا رد کرتے ہیں، وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں. اس میں شیعت کا اثر ہے. مسلمان کہتے ہوئے بھی قرآن و حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اور صحیح عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں، صحابہ کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں. رافضیت کا یہ اتنا گہرا اثر ہے کہ آج میں اسے جو بیان کر رہا ہوں نا، بہت سے لوگ مانیں گے نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ ایک بات. دوسری چیز، ایک بنیادی بات، کہ انہوں نے جو ایک مسئلہ گڑا عبداللہ بن سبا اور اس کے بعد کے لوگوں نے جو بیس بنایا حب آل بیت کی آڑ اور پردے میں، لباس میں چھپ کر، وہ یہ کہ اصل مسئلہ اسلام میں امامت کا ہے. امامت ان کے یہاں بہت اہم ہے. جیسے ہم اسلام کے 5 ارکان بولتے ہیں نا، تو یہ بھی 5 ارکان بولتے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5ویں چیز کہتے ہیں ولایت اور امامت. اور امام جعفر سے ان کے یہاں روایت، جھوٹی روایتیں ہیں
کسی نے پوچھا کہ ان میں سب سے اہم کیا؟ کہا ولایت اور امامت ہے، سب سے اہم امامت ہے۔ اور امامت کو جب حضرت، اب اس کو بہت سب سے اہم بنایا پہلے، اب دیکھیے اس کی مار کہاں کہاں مارنی ہے، تو کہا حضرت علی کا حق تھا، لیکن ابو بکر صدیق عمر فاروق نے چھین لیا، تو حضرت علی کا حق چھیننے والے، غصب کرنے والے ہو گئے، اس لیے یہ مرتد ہو گئے۔ جو امامت علی اور اہل بیت کی امامت کو نہیں مانتا وہ مرتد ہے، اسلام سے باہر ہے، ان کے یہاں فتویٰ ہے۔ تو ہم نہیں مانتے تو ہم مرتد ہیں ان کے نزدیک۔ ظاہر میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں چلو حالات ایسے ہیں کہ سیاست سنی مل جاؤ، بکواس بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا ملاپ۔ علامہ احسان جہیر کے پاس آیا تھا ان کا گروہ، کہا ہم مل کے چلتے ہیں، حالات ایسے، کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ سے محبت کریں اور آپ محبت کا اظہار کرو لیکن اندر بغض عناد رکھو، ہم آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک بنیاد بنائی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو کہا کہ انہوں نے حضرت علی کا حق چھینا تھا، یہ کافر ہو گئے۔ ان کے ماننے والے صحابہ کرام جتنوں نے ان پر بیعت کی وہ کافر ہو گئے، سارے صحابہ کرام کو مجروح کر دیا، ڈائریکٹ نہیں بول سکتے۔ تو اب واقعہ کربلا کو حوالہ بناتے ہیں کہ دیکھیے حضرت حسین کی شہادت ہوئی، کس نے کیا؟ ہاں یزید نے کروایا، تو یزید غلط ہے۔ یزید کو کس نے مقرر کیا تھا؟ امیر معاویہ نے۔ امیر معاویہ غلط ہے، گمراہ تھے۔ امیر معاویہ کو کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے۔ حضرت عمر کے اس فیصلے کو عثمان نے باقی رکھا، اس لیے وہ دونوں بھی غلط۔ حضرت عمر کو کس نے رکھا تھا؟ ابوبکر نے رکھا تھا۔ اس سلسلے سے بھی صحابہ کرام کو مجروح کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام اگر مجروح ہو جائیں، صحابہ کرام کو اگر آپ غلط ٹھہرا دیں تو نہ قرآن مان سکتے ہیں، نہ حدیث مان سکتے ہیں، نہ اسلام مان سکتے ہیں۔ اسلام بچے گا ہی نہیں، کیونکہ قرآن حدیث کے راوی کون ہیں؟ قرآن حدیث کو سمجھانے والے پہلے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پانے والے پہلے مسلمان کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ جب وہی غلط ہو جائیں گے تو دین کہاں بچے گا؟ ساری عمارت دین کی ڈھہ جائے گی۔ روافض نے بڑی چالاکی سے ماضی میں کوشش کی، ناکام رہے، لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگوں کو جیسے ٹول بنایا تھا صوفیوں کو، آج تحریکیوں کو بنایا ہے، ہاں اخوانیوں کو بنایا ہے۔ اور معاف کیجئے گا، برا لگے تو برا لگے، ہمارے یہاں جماعت اسلامی بھی وہی کام کرتی ہے۔ ان کو راستہ بنایا ہے تحریکیت کے نام پر، خارجیت کو پھیلانے کا، رافضیت کو پھیلانے کا۔ آج مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کو پڑھنے والے بہت سارے سنی، یہ کتابوں میں درج ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ایسے کئی صحابہ کو ہم رضی اللہ عنہم کہنے سے کتراتے ہیں خلافت و ملوکیت پڑھ لینے کے بعد۔ ان صحابہ کو رضی اللہ عنہم نہیں کہتے ہم۔ میں مولانا مودودی کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن اب مولانا مودودی نے امیر معاویہ کو بدعتی کہا، امیر مغیرہ بن شعبہ کو دنیا دار، سیاستدار، کیا کیا کہا، یہ چل جائے گا؟ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔